الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود کائنات بنایا ہے، مطلوب کائنات بنایا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو محبوب کائنات بنایا ہے۔ مقصود کائنات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نہ بناتے اگر اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا۔ دنیا بنانے کا مقصد در حقیقت اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے اللہ نے یہ جہان بنایا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب تک تشریف نہیں لائے تھے تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آ رہے تھے وہ آ کر آپ کی تشریف آوری کی بشارت اور خوشخبری لوگوں کو بتا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا، وعدہ لیا کہ انبیاء کی جماعت تم سب کے سب مجھ سے وعدہ کرو اس بات پر کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرے محبوب تشریف لے آئیں تو تم سب کے سب ان پر ایمان لاؤ گے اور تم سارے کے سارے ان کے خدمتگار بن جاؤ گے، ان کے مددگار بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے انبیاء کی جماعت، کیا تم اس بات پر وعدہ کرتے ہو؟ کیا تم میرے ساتھ اس بات پر عہد کرتے ہو کہ تم ایسا کرو گے؟ تو سب انبیاء نے کہا: ہاں اے اللہ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی انسان کو دنیا میں دولت ملی ہے، کسی انسان کو دنیا میں کوئی شرف ملا ہے، کسی انسان کو دنیا میں کوئی بزرگی ملی ہے، کسی انسان کو کوئی مقام ملا ہے، کسی کو کوئی ولایت ملی ہے، کسی کو کوئی مرتبہ اور مقام ملا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نبی کو نبوت ملی ہے تو یہ سب کچھ ملنے کا اصل سبب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں تشریف نہ لانا ہوتا
تو کسی کو کچھ بھی نہ ملتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس دنیا کو ہی پیدا نہ کرتے۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت شعر میں کہا، کتاب فطرت کے سرورق پر نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ اگر وہ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اس جہان میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ انہی کا صدقہ ہے، انہی کا طفیل ہے، ان کی وجہ سے اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر نوازشات کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں سب سے آخر میں نبی بن کر تشریف لائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی تو سیدنا آدم علیہ السلام مٹی میں گارے میں تھے، یعنی ابھی ان کا وجود بنا نہیں تھا، اللہ نے مجھے اس سے بھی ہزاروں سال پہلے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے نبی کو عجیب شان عطا فرمائی۔ ان کا نام کسی دعا میں لے لیا جائے، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ان کا نام کسی مجلس میں لے لیا جائے، اللہ اس مجلس کے اوپر رحمتوں کی بارش برسا دیتے ہیں۔ ان کی محبت کسی دل میں آ جائے، اللہ اس دل کو ایسا پسند کر لیتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی ولایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنے حبیب علیہ السلام سے عجیب محبت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم اٹھے، جیسے بندہ وجد میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر ایک حال اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور بارگاہ رسالت میں آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، اللہ کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں تذکرہ کرنا تھا آپ کا بھی اور آپ سے پہلے دنیا میں آنے والے نبیوں کا بھی، تو میں قربان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آنے والے نبیوں کا تذکرہ پہلے نہیں کیا، بلکہ آپ کا تذکرہ پہلے کیا، اور پہلے والے نبیوں کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا۔ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی اگر تلاوت کرنی شروع کی جائے، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا جائے، تو ہر چند آیت کے بعد اللہ کے محبوب کا تذکرہ آ جاتا ہے، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں۔ ہمارے لیے بات آئی تو ارشاد فرمایا، لوگوں میرے علاوہ کسی کی تمہیں قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا کوئی بندہ بھی اللہ کے غیر کی قسم نہیں کھا سکتا ہے۔ مجھے تیری قسم، مجھے فلاں کی قسم، مجھے جان کی قسم، مجھے اولاد کی قسم، اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ایسی قسم کھانا گویا کہ اس بندے نے کفر کر لیا ہے۔ اس بات کو شریعت نے منع کر دیا، لیکن ہم لوگ تو اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اللہ تو کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، محبوب تیرے چہرے کی قسم، محبوب تیری زلفوں کی قسم، محبوب تیری عمر کی قسم، محبوب تیرے شہر کی قسم۔ سبحان اللہ، اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، ذرا اس کو سنیے، ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ محبوب مجھے اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم ہے۔ اللہ آپ اس کی قسم کیوں کھا رہے ہیں کہ یہاں آپ کا گھر ہے؟ نہیں نہیں۔ اللہ یہاں آپ کے انبیاء آئے ہیں؟ نہیں نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ محبوب جی آپ اس شہر میں رہتے ہیں نا، آپ رہتے ہیں نا اس میں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے دشمنوں نے آپ کو تانا دے دیا تھا۔ دشمن تو ہمیشہ دل دکھانے کے موقع جو ہے وہ تاکتے رہتے ہیں کہ کوئی بات ہاتھ میں آئے صحیح اور ہم جو ہے وہ دوسروں کا دل دکھائیں۔ اللہ کے محبوب کے بھی دنیا میں دشمن بہت زیادہ، بلکہ اللہ جس بندے کو جتنا مرتبہ اور مقام زیادہ بلند عطا فرماتے ہیں اتنے ہی اس کے دشمن اور حاسدین زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ پہلے نبیوں کی بھی مخالفت کی گئی، ان کے ساتھ بھی دشمنیاں کی گئی، ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتیاں کی گئی، ان کو بھی ستایا گیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کو دکھ پہنچایا گیا، ستایا گیا، تکالیف پہنچائی گئی، اگر وہ ساری کی ساری ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور جو مجھ محمد اکیلے کو تکلیف پہنچائی گئی ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو میری تکلیفوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ تو ان ظالموں نے بہت کچھ کیا، آپ کو اذیتیں دی، آپ کو مارا پیٹا، پتھر مارے، ظلم و ستم کیے، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو برداشت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جیسے اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے محبت ہے۔ چنانچہ ان بدبختوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو یہ تانا دے دیا کہ وحی آیا کرتی تھی تو اللہ نے اپنی وحی کا سلسلہ روک لیا۔ کیوں روک لیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں جب پیغام بھیجتا ہوں محبوب کی طرف تو میرا محبوب میری بات کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن لگانے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کا سلسلہ ذرا روک لیا تاکہ میرے محبوب کو زیادہ مشقت نہ ہو، زیادہ تکلیف نہ ہو۔ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام کا، اللہ کی وحی کا انتظار کیا کرتے تھے لیکن وحی نہیں آ رہی تھی۔ تو اس وقت کے اس زمانے کے بدبختوں نے نبی علیہ السلام کو تانا دیا اور کہنے لگے کہ جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ جو شیطان اس کے پاس آتا تھا نا وہ آنا چھوڑ گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، اللہ کے فرشتے کے بارے میں یہ کہا کہ نعوذ باللہ وہ جو شیطان آ کے اس کو باتیں سکھاتا تھا وہ اس نے آنا چھوڑ دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، الا یاذ باللہ استغفر اللہ، کہنے لگے کہ اس کے رب نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ وہ بدبخت نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، اور وہ یہاں تک زبان بکواس کرتے تھے کہ اللہ نے اگر نبی بنانا ہی تھا کسی کو تو مکہ مکرمہ میں اور طائف یہ دو بڑی بستیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نبی بنانے کے لیے اس کے سوا کوئی بندہ نہیں ملا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے دکھ سہتے رہے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے محبوب سے یہ بات برداشت نہیں۔ نبی علیہ السلام روئے، اللہ سے التجائیں کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے قرآن کریم کی ایک پوری سورت نازل کر دی۔ ارشاد فرمایا اے میرے محبوب جی یہ بدبخت کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ارشاد فرمایا والضحى، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا،
फरमाया कसम है इस चमकदार रोशन चेहरे की, वल्लैल इज़ा सजा, इन स्याह जुल्फों की कसम है। अल्लाह ये कसम खा के आप क्या कहना चाहते हैं? वमा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही तेरे रब ने तुझसे मुंह मोड़ा है। तो अब आइए पूछिए, ये वज़्ज़ुहा की कसम क्यों खाई है, वल्लैल की कसम क्यों खाई है? तो मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह कसम खा के दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहता है, और बदबख्तों तुम कहते हो कि रब ने छोड़ दिया। देखो तो सही मेरे महबूब का चेहरा, भला ऐसा चेहरा भी छोड़ने के काबिल होता है? भला ऐसे चेहरों को भी छोड़ा जाता है? बस भला ऐसी प्यारी जुल्फों वाले महबूब को भी छोड़ा जाता है? मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा है न मुंह मोड़ा है। किसी कहने वाले ने कहा, रसूल हाशमी नबियों में खत्मुल अंबिया ठहरे, रसूल हाशमी नबियों में खत्मुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। उनके हुस्न पर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हसीन भी कुर्बान हो जाए। लोग किसी का बहुत ज्यादा हुस्न का तज़किरा करते हैं, कहते हैं ऐसा चेहरा चमकते हुए चांद जैसा है, और दुनिया के चांद ने जो चमक चमक के सारी दुनिया को रोशनियां बांट रहा है, उसने मेरे महबूब के एक इशारे पर अपने टुकड़े करके लोगों को ये बता दिया, लोगों इस हसीन के ऊपर तो मैं भी फिदा हूं, इस पर तो मैं भी कुर्बान जाऊं कि इसका एक इशारा हो, मैं अपनी जान के टुकड़े करने के लिए तैयार हूं। पंजाबी के शायर ने कहा, वेखे आज यूसुफ नो उंगलियां कटियां, वेखे आज यूसुफ नो उंगलियां कटियां, आका दे दीवाने ने जानवर सटियां, प्यार दी अखीर वेखी ओदे आशिकीन दी, जंग दे हसीना कोलू वद के हसीन दी। उलमा ने लिखा है, नबी इस्लाम को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया था, इतना हुस्न दिया था कि अगर ये हुस्न के ऊपर अल्लाह ताला बशरियत का पर्दा न डालते तो दुनिया वाले आपके दीदार से ही महरूम हो जाते, आपको देख ही ना सकते। चुनाचे सहाबा किराम जो नबी इस्लाम का हर वक्त दीदार करने वाले लोग थे, वो फरमाया करते थे कि अल्लाह के महबूब के चेहरे पर इतना हुस्न था कि कोई आदमी टिकटिकी बांध के अल्लाह के महबूब के चेहरे को देख नहीं सकता था। सहाबा किराम यूं ज़ियारत करते और अपनी निगाहों को झुका लेते। तो कितना प्यारा चेहरा होगा कि जो आसमान की तरफ उठता है तो अल्लाह की तरफ से पैगाम आ जाता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। महबूब जी जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, हम आपके चेहरे को तकते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसूद कायनात है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे सैयदना शीस अलैहिस्सलाम को नसीहत कर रहे हैं, फरमा रहे बेटा जब तुम दुआ मांगो ना तो अपनी दुआ में अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लिया करो, उसकी वजह से तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। शीस अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अब्बा जान दुनिया में सबसे पहले नबी बनाकर आप भेजे गए हैं, तो ये मोहम्मद कौन है? इनका नाम लेने से दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटे ये मोहम्मद अल्लाह के महबूब हैं। जब मैं जन्नत में था मैंने जन्नत का कोई दरख्त ऐसा नहीं देखा, दरख्तों का कोई पत्ता ऐसा मैंने नहीं देखा जिस पत्ते में मोहम्मद का नाम न लिखा हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले बज़्म कौनैन सजाई गई, पहले बज़्म कौनैन सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ अज़ल के हसीन, ऐ अबद के हसीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। पहले कोई नबी आया है
وہ کسی خاص خطے کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی ملک کے لیے، لیکن میرے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا محبوب جی جہاں جہاں تک میں رب کی خدائی ہے وہاں وہاں تک آپ کے مصطفی ہے۔ اور اس کو شاعر نے کس انداز میں تعبیر کیا؟ فرمایا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا۔ ایک ملک کا سکہ دوسرے ملک میں نہیں چلتا ہے، دوسرے کا تیسرے میں نہیں چلتا ہے۔ بڑا جو ہے وہ سپر پاور بنا بیٹھا ہے امریکہ، لیکن اس کا بھی سکہ اس کے ملک میں ہی چلتا ہے، آگے کہیں نہیں چلتا، وہاں جا کے کرنسی تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ایک میرے آقا علیہ السلام ہے، ان کا سکہ نہ صرف زمین کے اوپر چلتا ہے بلکہ زمین کے اندر چلے جاؤ تو فرشتے اس سکے کو قبول کرتے ہیں، اس سکے کو لے کے آسمانوں پہ چلے جاؤ وہاں کی دنیا بھی اس کو قبول کرتی ہے۔ بلکہ اگر وہ سکہ کسی کے پاس نہیں ہوگا تو اس کو جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا۔ بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے ہو پھر یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں۔ لاکھ اس کو سمجھاؤ کہ بھائی تم بدقسمت نہیں ہو، تم خوش قسمت انسان ہو، تو آگے سے جواب دیتا ہے اور جی میری اگر قسمت اتنی اچھی ہوتی تو پھر میرا کام کاروبار نہ اچھا ہوتا۔ صحبت کا نتیجہ تھا خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، ان کے غلاموں کے قدموں میں تو بڑے بڑے شہنشاہ آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے۔ چنانچہ کوئی ان کا غلام بنتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بن جاتا ہے، کوئی ان کا غلام بنتا ہے تو عمر فاروق بن جاتا ہے، کوئی ان کا غلام بنتا ہے تو عثمان غنی بن جاتا ہے، کوئی ان کا غلام بنتا ہے تو حیدر کرار بن جاتا ہے، کوئی ان کا غلام بنتا ہے تو وہ جنتی نوجوانوں کا سردار حسن اور حسین بن جاتا ہے۔ ان کی غلامی کے کیا کہنے ہیں، ان کی غلامی سے انسان کو کیا مقام ملتا ہے۔ کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی ان کی غلامی کو کوئی اختیار کر لے تو وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے، وہ بایزید بستامی بن جاتا ہے، وہ علی حجویری داتا گنج بخش بن جاتا ہے، وہ خواجہ غلام فرید بن جاتا ہے، وہ بختیار کاکی بن جاتا ہے، وہ خواجہ مشکی بن جاتا ہے، وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری بن جاتا ہے، وہ امام الاولیاء احمد علی لاہوری بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جو ان کا غلام بنتا ہے وہ پورے زمانے کا پھر امام بنتا ہے۔ آج کا یہ نادان کہتا ہے چار پیسے نہ ملنے کی وجہ سے کہتا ہے اگر میری اتنی قسمت اچھی ہوتی تو پھر مجھے یہ نہ مل جاتا۔ سنیے، چیزوں کے ملنے سے انسان کا نصیب اچھا نہیں ہوا کرتا بلکہ اللہ کے محبوب کی غلامی ملنے سے نصیب اچھا ہو جایا کرتا ہے۔ دلیل قرآن مجید میں ہے، سنیے ذرا اللہ کا قرآن، ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ دو لفظ اتنے آسان ہیں کہ ان کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، بھئی یہ تو کوئی مشکل ترجمہ نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ارشاد فرمایا یہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کر دیا ہے۔ یہ قیامت کے دن ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ انعام یافتہ کون ہے؟ جن کا بینک بیلنس بہت ہے، شہر میں ہیں، جن کا
کاروبار کروڑوں میں ہے وہ انعام یافتہ اور خوش قسمت ہے. فرمایا نہیں, انعام یافتہ تو میرے انبیاء کی جماعت ہے, انعام یافتہ تو وہ صدیقین کی جماعت ہے, انعام یافتہ تو میرے دین پر یا میرے نبی کی ختم نبوت پر اپنی جان لٹانے والے شہیدوں کا جو ہے وہ درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا. ہاں میں مال پیسے نہ ملنے کی وجہ سے سوچتا ہے کہ میں اگر اتنا ہی قسمت والا ہوتا تو پھر مجھے یہ نہ مل جاتا اور وہ نہ مل جاتا. ارے جس دن اللہ نے ہمارے نصیب میں اپنے محبوب کا غلام ہونا لکھ دیا تھا اس وقت ہم کائنات کے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ خوش قسمت بن گئے تھے. اور اگر مال پیسہ ہی خوش قسمتی ہے تو پھر آج سے اگر کسی مسلمان کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو فرعون ہے, فرعون وقت کا بادشاہ تھا کہ کوئی چوڑا چپڑا سی تو نہیں تھا, صرف اس کے پاس کیا تھا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں تھی, نبی کی نسبت اس کے پاس نہیں تھی. مال پیسہ تو بہت تھا, ملک اور سلطنت تو بہت بڑی تھی. تو انسان سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دے دی ہے. معلوم ہوا جسے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت نہ ملے ہم اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. ہمیں کوئی قارون کہہ دے, ہمیں کوئی حامان کہہ دے, ہمیں کوئی ابو جہل کہہ دے تو ہم سمجھتے ہیں اس نے مجھے بڑی گالی دے دی ہے. اور اگر ہمیں کوئی اللہ کے محبوب کے عاشق بلال کہہ دے تو پھر کتنی خوشی ہوتی ہے. ہمارے گھر میں اکلوتا بیٹا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اللہ نے مجھے بڑی دعاؤں کے بعد, اللہ نے مجھے جو ہے وہ بڑی نظر و نیاز کے بعد اور بڑی جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں التجاؤں کے بعد اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے, لہٰذا میں اپنے اس بچے کا نام رکھوں گا تو اپنے نبی کے عاشق بلال کے نام پہ رکھوں گا. معلوم ہوا کہ یہ نبی کے غلام کا نام اپنے بیٹے کا اس لیے رکھ رہا ہے کہ وہ بلال بھی بڑا قسمت والا تھا, یہ میرا بچہ بھی اس نام کی برکت سے قسمت والا ہو جائے گا. یہ سب ہم سب کا ایمان ہے. تو لہذا ہمارے لیے کس قدر سعادت کی بات ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں. اچھا میں آپ حضرات کی اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس بندے کا والد جو ہے وہ اربوں پتی ہو, کروڑوں پتی ہو, تو ہر بچے کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ والد کا حصہ, والد کی میراث, والد کے جائیداد مجھے بھی ملنی چاہیے. اگر کسی بچے کو محروم کر دیا جائے تو وہ لڑنے مرنے پہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم سب باپ شریک ہیں, والد صاحب کہ تم زیادہ کوئی قریبی نہیں تھے, جتنا حصہ تمہیں ملے گا مجھے بھی اتنا ہی ملے گا. ایک باپ دادا کی میراث ہوتی ہے جس پہ دنیا لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, اور ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے جو اللہ کے نبی اپنی امت کو عطا فرما کے گئے. آج دیکھیں جس کے پاس وہ میراث نہیں ہوتی وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے پاس نہیں ہے, بلکہ جس کے پاس ہوتی ہے اس کو وہ کئی مرتبہ گھٹیا سمجھتا ہے اور اپنے سے علیحدہ کر دیتا ہے. کہتا جی بس یہ تو وہ لوگ ہیں اور ہم تو بس جی دنیا دار بندے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ تم نبی کی میراث کیوں نہیں لے رہے ہو؟ آج ہم اپنے دکانوں پہ لکھ کے لگا دیتے ہیں, اپنے مکانوں پہ لکھ کے لگا دیتے ہیں. ہم نے آیتیں بڑی بڑی لکھی ہوئی ہوتی ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, مگر نبی کی رحمتوں میں سے حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ اپنے آپ کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم بھی گنہگار ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم دنیا دار ہیں. یعنی ہمیں یوں لگتا ہے جیسے مال پیسے کا شوق ہے, اللہ کے نبی کی رحمتوں میں سے حصہ لینے کا کوئی شوق نہیں ہے. اور یاد رکھیے والد کی میراث اگر کوئی چھوڑ دے, یہ مسئلہ سن لیجئے, والد کی کوئی میراث چھوڑ دے دوسروں کے لیے, وہ اس چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں سے اجر پائے گا, اللہ کے ہاں سے وہ جنت پائے گا. اور اگر کوئی بندہ نبی کی میراث چھوڑ دے وہ جہنم میں جائے گا. اب آئیے اللہ کے نبی کی میراث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے نبی جو کچھ تمہیں دینا وہ لے لینا, اور جس چیز سے منع کریں اس کو چھوڑ دینا, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا
تو پھر خیال رکھنا پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ کیا مطلب ہے کہ میری پکڑ سے پھر وہ بندہ بچ نہیں سکے گا کہ میرے نبی اس کو کچھ دے رہے ہیں اور وہ لینے سے انکار کر رہا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، دروشی پڑھ لیجئے، کہ کسی اللہ والے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس ہم اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں تو وہ اللہ والے کچھ دیتے ہیں۔ ہم سب کا یہ گویا کہ ایک نظریہ ہے، سوچ ہے کہ اللہ والے بندے کو کچھ دیں تو انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ اس میں برکت ہوتی ہے اور اس میں انسان کے لیے سعادت ہوتی ہے، وہ ضرور لے لینا چاہیے۔ اس پر ایک واقعہ بھی میں آپ کو سناتا چلوں۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کا نام تھا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ ان کے والد کی جب وفات ہوئی تو یہ دو بھائی آپس میں یہ چاہتے تھے، ایک چاہتا تھا والد کی شاہی میرے حصے میں آئے، دوسرا چاہتا تھا والد کی شاہی میرے حصے میں آئے۔ توجہ سے سننے والی بات ہے کہ ہمارے بڑے جو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ کسی اللہ والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ کچھ دے تو فوراً لے لینا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ وہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت ہے۔ انسان کئی مرتبہ بڑی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ دو بھائی، ان کو کسی نے، ان میں سے بڑے جو تھے ان کو کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں تو ان کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ بھئی میں جا کے ان بزرگوں سے اپنی بادشاہت کی دعا کروا لیتا ہوں۔ چنانچہ یہ ان بزرگوں کے پاس چھپ چھپا کے گیا کہ میرے دوسرے بھائی کو پتہ نہ چلے، لیکن یہ بزرگوں کے آداب سے ناواقف تھا۔ جیسے ہی ان اللہ والوں کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ تو بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تو ان بزرگوں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم یہاں، میرا یہ مصلی ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ۔ اب ہمارے جیسا جس بندے کو پتہ نہیں ہوتا وہ بناوٹی ادب کرتا پھرتا ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الامر فوق الادب، اللہ والوں کا جو حکم ہوتا ہے وہ ان کے ادب سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں مصلی پہ پاؤں بھی نہ رکھوں، لیکن جب انہوں نے مجھے حکم دے دیا کہ اس پر بیٹھ جاؤ تو اب مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کا اس کو پتہ نہیں تھا۔ بزرگوں نے کہا کہ بھائی اس مصلی پہ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں بیٹھتا۔ بڑا با ادب بننا چاہا اس نے کہ میں تو بڑا ادب کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر بیٹھا رہا تو پھر کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شاہی دے دے، سلطنت اللہ مجھے دے دے۔ ان بزرگوں نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میں نے تو تمہیں پیش کی تھی بادشاہی، مگر تم نے خود لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے تو تمہیں شاہی دینا چاہی تھی لیکن تم نے لینے سے انکار کر دیا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ اوہو یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، اللہ کی شان کہ یہ کچھ دن ہی گزرے تو وہ دوسرا جو اس کا بھائی تھا وہ اللہ والوں کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، اس کو آداب کا پتہ تھا، وہ حضرت سے وہ بھی دعا کروانے آ گیا۔ جیسے ہی دعا کروانے آیا تو ان بزرگوں نے ان سے فرمایا کہ بیٹا یہاں مصلی پہ بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوا تھا کہ بڑے جب کوئی بات کہہ دیں تو پھر اس کو پورا کر لیتے ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مصلی پہ پاؤں رکھا اور بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے حضرت میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شاہی دے دے۔ فرمایا بیٹا وہ تو تجھے پہلے ہی مل چکی ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل میں وہ چھپا ہوا راز تھا کہ ان اللہ والوں کی بات کو کون مانتا ہے، جو مانے گا اس کو شاہی مل جائے گی۔ اچھا اس بات کو واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے کہ اگر اللہ والوں کا کہنا ماننے سے شاہی مل جاتی ہے تو میرے آقا کا کہنا ماننے سے انسان کو دونوں جہانوں کی سرداری مل جاتی ہے۔ ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ لہذا ہم اپنے آپ کو نبی کی سنت سے عاری کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں کوئی حکم دے ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو رحمتیں دینے کے لیے، برکتیں دینے کے لیے ان کو کچھ ہدایات دی ہیں، کچھ احکامات دیے ہیں۔ جو بندہ اپنے نبی کی بات کو رحمتوں والی، برکتوں والی سمجھ کے قبول کر لیتا ہے
اللہ تعالیٰ پھر اس کو عزتیں اور شاہیاں عطا فرما دیتے ہیں، اور جو انکار کر دیتا ہے وہ محروم ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں کہ بیٹا جو کچھ آپ کو بزرگ دے رہے ہیں لے لو، تو وہ بزرگوں کی دی ہوئی چیز سے انکار نہیں کرتے۔ تو ہمیں ماں باپ بزرگوں سے کوئی چیز مل رہی ہو اس کو لینے سے انکار کرنے میں منع کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے دینے پر جو ہے وہ ارشاد فرما دیا، لوگوں میرے نبی تمہیں جو کچھ دینا وہ تم لے لینا۔ تو آج کی مجلس میں وہ ساری باتیں تو بیان نہیں کی جا سکتی، ہاں سعادتیں سمیٹنے کا ایک گر اللہ کے نبی نے بتایا ہے، وہ آپ کو بتایا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ اگر ہم نے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی قدر کر لی تو ہم دنیا کی بھی بہت ساری سعادتیں سمیٹ لیں گے اور آخرت کی سعادتیں بھی سمیٹ لیں گے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا مسجد کا ادب ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا ادب ہوتا ہے، بابرکت چیز کا ادب ہوتا ہے، تو اس کو پاؤں کے نیچے نہیں قرار دیا جاتا بلکہ اس کو بلندی پر رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ سر کے اوپر ہے، پاؤں کے نیچے کیوں کہہ دیا ہے؟ بتا دیا لوگوں یہ ماں کے قدموں میں جو بیٹھے گا، جو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، گویا کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارتیں سنائی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو اپنی والدہ محترمہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ بڑھاپے کی عمر میں چلے گئے تھے تو اس وقت بھی ایک موقع پر نبی علیہ السلام اپنی والدہ صاحبہ کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے گویا کہ یہ بتا دیا کہ یہ ماں جو ہے یہ کتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو کیا سعادت ملتی ہے۔ شاید ابھی بھی ہم پوری طرح نہ سمجھ سکیں، ایک واقعے کے ذریعے سے بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ سے اتنی محبت تھی، جیسے کسی کام سے بندے کو بڑا شغف لگاؤ محبت ہوتی ہے نا، تو وہ بڑا دھیان سے کرتا ہے، اس کام کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہے تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کو نماز سے بڑا شغف تھا، اللہ کے نبی اذان سنتے تھے اور خوش ہو جاتے تھے۔ بعض دفعہ اس خوشی کا یہ حال ہوتا تھا، اللہ کی محبت کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ سامنے کوئی بندہ آتا تو اللہ کے نبی اس کو کئی مرتبہ پہچانتے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کو بہت محبوب بیوی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنی ساری بیویوں کو جو ہے وہ اختیار دے دیا تھا، تم چاہو تو تم میرے ساتھ زندگی گزارو اور تم چاہو تو تم الگ ہو جاؤ۔ اب یہ اختیار دیا، یہی اختیار سب کو ملا، لیکن ام المومنین حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ اختیار تو میں نے دیا ہے لیکن تم اس کو جو ہے وہ عمل میں لانے کے لیے جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ مقصد کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں یہ مجھ سے الگ نہ ہونے کا یہ فیصلہ کر لے، اگر اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا اپنی والدہ سے مشورہ کرے گی وہ تو کبھی بھی ان کو مجھ سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے، اتنی محبت ہے ان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ مجمع لگا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا، اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ آج کا نوجوان غلط تعلقات کی محبت کو اعلان سے بتاتا پھرتا ہے اور بیوی کے ساتھ محبت کو شرماتا ہے کہ میں یہ بتاؤں گا تو پھر لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، لہٰذا اس میں کوئی حجاب کی بات نہیں ہوتی۔ اب واقعہ کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آذان ہوئی تو وضو فرما کے مسجد کی طرف تشریف لے جانے لگے تھے تو سامنے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئیں تو نبی علیہ السلام ان کو پہچان نہیں رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو کون ہے؟ تو فرماتی ہیں میں عائشہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ کہتی ہیں میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کا بیٹا۔ اب جب یہ ترتیب چلی تو ام المومنین سمجھ گئی کہ اللہ کے محبوب کے دل پر اللہ کی محبت کا ایک ایسا غلبہ ہے کہ اب مخلوق میں سے کسی کو پہچان نہیں رہے۔
یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب آپ کو اگلی حدیث سمجھ میں آئے گی کہ نبی کی باتیں سمجھنے کے لیے بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بندے کو سمجھ میں آتی ہے. حدیث تو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی لیکن آج آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گی. وہ کیا کہ یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد اب اس حدیث کو سنیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر نماز کے لیے صفیں بن چکی ہوں, اقامت کہی جا چکی ہو اور میں مصلی امامت پر کھڑا ہو چکا ہوں اور اس وقت میری ماں مجھے آواز دے یا محمد, تو میں کہوں لبیک یا اماں جان, جی اماں جان میں حاضر ہوں. کیا مطلب ہے کہ جب میں اپنے رب کی عبادت کے لیے جاتا ہوں میری محبوب بیوی بھی سامنے آئے, مجھے کئی مرتبہ پہچان نہیں ہوتی. لوگوں, ماں کا مقام اتنا بلند ہے کہ میں اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے اتنا قریب ہو چکا ہوں, اس وقت میری ماں مجھے آواز دے میں اللہ کی عبادت کو پیچھے چھوڑ دوں گا اور میں اپنی ماں کے کہنے کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے چل پڑوں گا. گویا کہ بتا دیا لوگوں, اس میں سعادتیں چھپی ہوئی ہیں, اس میں کرامتیں چھپی ہوئی ہیں, اس میں بزرگیاں چھپی ہوئی ہیں, اس میں ولایتیں چھپی ہوئی ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ماں کی خدمت کرنے سے کوئی اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی بایزید بستامی بن جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے ولایت میری ماں کی دعا کی وجہ سے ملی ہے, اور یہ امت نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات کو خاطر میں نہیں لاتی. ماں کی عزت اور توقیر کرنا ہم جانتے نہیں ہیں, والد کا احترام ہم نہیں جانتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے قاری صاحب جو ہے وہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ جس نے بیت اللہ کو دیکھنا ہو وہ اپنی والدہ کو دیکھ لے. ارے یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے بلکہ یہ میرے آقا کے فرمان کا ایک جو ہے وہ ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے. کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی اپنے والد یا والدہ کا چہرہ محبت سے ایک دفعہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. جو باپ اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے محبت اور عقیدت سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. بلکہ اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو سناؤں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت جمعے والے دن جا کے کر لے, قبر کی زیارت کرنے پر اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جو ہے رحمتیں سمیٹنے کا راستہ دیا ہے. اب ماں کو گالیاں دینا ہماری عادت ہے, باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہمارا شیوا ہے, اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی رحمتوں میں سے ہمیں حصہ ملے گا. ہرگز نہیں ملے گا, اس لیے کہ جو رحمتیں لینے کا راستہ دیا گیا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. چنانچہ اس پر ایک اور واقعہ یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھنے لگے یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا, میں اس کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب کہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں, اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں, اللہ سے جا کے باتیں کرتے ہیں, اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں یا اللہ دنیا میں میرا وہ بندہ جو جنت میں میرا پڑوسی بنے گا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بندے کے بارے میں نشاندہی کر دی, اے موسیٰ فلاں جگہ چلے جاؤ, ایسے ایسے ہوگا اور وہ بندہ جو ہے وہ اس طرح سے کام کر رہا ہوگا, تم جا کے اس کو دیکھ لو, وہ تمہارا جنت کا پڑوسی ہے. موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے وہاں پہنچے, کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی ہے جو جانور ذبح کر کے لایا تھا اور اس نے گوشت بیچنے کے لیے لٹکا دیا تھا. اب ہمارے معاشرے میں قصاب کو قصائی کو گھٹیا نظر سے دیکھا جاتا ہے, کسی کو تانا دینا ہو یا گالی دینے ہو تو اس وقت یہ لفظ بول دیتے ہیں, مطلب کیا کہ ایسا سخت دل والا بندہ ہے کہ اس کے دل میں رحم نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے فلاں جو قصائی ہے وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے, دیکھا کہ وہ گوشت لے کے آیا ہے اور اس نے آ کے لٹکا دیا. پورے گوشت میں سے جو سب سے اچھا گوشت کا ٹکڑا تھا اس نے وہ کاٹا اور اس کو جو ہے چھپا کے رکھ لیا, باقی گوشت اس نے بیچنا شروع کر دیا. جب سب گوشت بک گیا اس نے اس ٹکڑے کو نکالا اور بہت اچھی طرح صاف کیا, بڑی خوبصورت قسم کی جو ہے وہ بوٹیاں بنائی, گھر لے گیا. جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے فرماتے ہیں میں تیرا مہمان بن سکتا ہوں. اس کو تو خبر نہیں تھی کہ یہ کس لیے میرے مہمان بننا چاہتے ہیں. اس نے
کہا جی آ جائیں آپ، جو اللہ نے نصیب میں رکھا ہوگا میں آپ کی خدمت کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر چلے گئے، دیکھتے رہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ اس گوشت کو اس نے پکایا، جب سالن بن کے تیار ہو گیا تو دیکھا کہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہے، وہاں چارپائی کے اوپر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، ایک جو ہے یوں سمجھ لیں جیسے زندہ لاش ہوتی ہے۔ اس نے جا کے اس بوڑھی عورت کو اٹھایا، سہارا دیا اور گوشت اور روٹی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے اس کے منہ میں ڈالنے لگا، اور جب اس نے کھانا کھا لیا تو اس کا منہ صاف کیا تو اس نے پھر آہستہ سے اس کو دوبارہ لٹایا تو وہ بڑھیا جیسے بڑبڑائی، منہ سے کچھ بولی، سمجھ کچھ نہیں آئی کہ کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھتے رہے تو جب وہ فارغ ہو گیا کہتے ارشاد فرمایا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری والدہ ہے، تو میں روزانہ گوشت لے جاتا ہوں، جو سب سے اچھا حصہ ہوتا ہے میں اپنی والدہ کے لیے رکھ لیتا ہوں اور پھر میں گھر میں آ کے پکا کے اس کو کھلاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا جب تو نے اس کو کھانا کھلا لیا تو وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، کیا کہتی تھی؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا ماں جو ہوئی دعا دے دیتی ہے، ماں جو ہوئی دعا دے دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا دعا دی ہے؟ کہا میری ماں مجھے دعا دیتی ہے جا اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ یہ کہہ کے کہنے لگا کہاں موسیٰ اللہ کا پیغمبر اور کہاں مجھ جیسا گناہگار، ماں ہے بس دعا دے دیتی ہے۔ ماں میرے اللہ آپ نے ہمیں کیسے نبی اسلام دیے ہیں کہ انہوں نے اپنی امت کو رحمتوں کے خزانے کھولنے کے لیے راستہ بتا دیا شارٹ کٹ۔ میری امت کے لوگوں ماں کی قدر کر لو، اللہ تمہارے لیے دنیا میں سعادت کے دروازے کھول دے گا اور قیامت میں اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ تو لہذا نبی علیہ السلام کی رحمتوں میں سے اگر ہم حصہ پانا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی والدہ کی خدمت کیا کریں، ان سے دعائیں لیا کریں۔ ایک نوجوان عام سا تھا، کوئی بہت نیک دیندار نہیں تھا، لیکن عجیب معاملہ تھا اس کا کہ جب بھی وہ دعا مانگتا تو اس کی ہر دعا پوری ہوتی تھی۔ کسی نے اس کو کہا کہ یار تم کون سا وظیفہ پڑھتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ کہنے لگا میں وظیفہ یہ پڑھتا ہوں کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں نا تو میں اپنی والدہ کے قدموں میں جا کے اپنا جو ہے وہ سر رکھ دیتا ہوں اور میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ آپ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور جنت میں تو ہر دعا قبول ہوگی، لہٰذا میں ماں کے قدموں کے نیچے آ کے تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں تو تم میری دعا قبول فرما لے۔ اللہ ماں کے قدموں کی وجہ سے میری دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، لیکن آپ کی رحمتوں کا ایک بڑا حصہ ماں اور باپ کی صورت میں ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، مگر ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہ ابا جی کے لیے سال ثواب کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، اور سچ پوچھیں تو اس وقت بھی ناموری ہوتی ہے، اس وقت بھی دکھلاوا ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر والد صاحب کو سال ثواب کرنا تھا تو تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر تجھے اللہ کا قرآن پڑھنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ تجھے والد کی قبر پر جا کے کھڑے ہو کے قرآن کی ایک سورت پڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ صرف دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، اس نے تو کچھ بھی نہ کیا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کریں۔ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر کوئی بندہ زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ پورا جو ہے ان کی خدمت نہ کر سکے، ان کی دیکھ بھال نہ کر سکے، بعد میں اس کو احساس ہو تو کیا اس کا بھی کوئی حل ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں اس کا بھی حل ہے۔ میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے، کہیں کسی موڑ پر اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، مایوس نہیں فرماتے ہیں، ہر جگہ پر ہر قدم پر رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا اگر زندگی میں یہ کوتاہی کر بیٹھے ہو، اس سعادت سے محروم ہو گئے ہو تو پھر تم یہ کرو کہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا زیادہ سے زیادہ انتظام کرو۔ کیسے کریں؟ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی کسی وقت مرنے والے کو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ہر قسم کے عذاب کو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ نے اپنے
اپنے واقعہ لکھا، فرمایا میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا اور پھر میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف اپنے لیے پڑھ کے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے علاقے میں مشہور تھا، ایک بچہ ہے جس کو کشف ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ جو ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی اس بچے کو اللہ دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے قریب میں وہ بچہ بھی تھا، ایک دم اس نے رونا شروع کر دیا۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میری امی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے دل میں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ وہ جو میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ اپنے لیے پڑھا ہے، اللہ میں اس کی والدہ کو بخش دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے زبان سے بھی نہیں کہا، میں نے بتایا بھی نہیں کسی کو، میں نے بس جو ہے دل میں یہ نیت کی تو ایک دم وہ بچہ مسکرانے لگ گیا اور کہنے لگا اللہ نے میری والدہ کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ مجھے اس بات سے 2 فائدے ہو گئے۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ جو کتاب میں نے بات پڑھی تھی کہ کلمہ شریف 70,000 پڑھنے سے عذاب ٹل جاتے ہیں، تو مجھے پتہ چل گیا کہ واقعی اس کا عذاب جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور دوسرا مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس بچے کو واقعی سچ مچ میں کشف ہو جاتا ہے، یہ سچی باتیں کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا ہم اپنے ماں باپ کے لیے کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا بھائی 70,000 دفعہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، کیا ہم روزانہ صبح و شام 3 دفعہ سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے؟ 3 دفعہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو بندہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ پڑھنے پر 10 قرآن مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی رحمتیں نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کتنی ان کی مہربانیاں ہیں کہ جو دنیا سے بھی چلے گئے ہیں ان کو بھی میرے آقا کی رحمتیں پیچھے پہنچ رہی ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم نبی علیہ السلام کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کریں، کوئی نیکی والا کام کر دے، مسجد بنوا دے، کسی مدرسے میں جو ہے وہ پڑھنے والے بچوں کی خدمت کر دے، تاکہ ساری زندگی وہ قرآن پڑھتے رہیں گے، آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ کسی غریب کا روزیکا لگا دیں، چپکے سے اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ راشن پہنچا دیا کریں، دکھلاوے نہ کیا کریں۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا کرو، اپنی والدہ کی سہیلیوں کو جو ہے وہ ہدیے اور تحفے بھیجا کرو، ان کی خوشی کی وجہ سے آپ کے والدین کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس پر ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک نوجوان بچہ تھا، اس کے بچپن میں والد فوت ہو گئے، تو اس کی والدہ کوشش کرتی تھی، چاہتی تھی کہ یہ نیک بن جائے، لیکن اس کو برے لوگوں کا ماحول مل گیا تھا، ان کے ہتھے چڑھ گئے، ان کی صحبت، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، تو یہ نیکی کی طرف نہیں آتا تھا۔ ماں بہت سمجھاتی تھی، بالآخر وقت گزرتا رہا، ایک وقت آیا کہ والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت زیادہ بیمار پڑ گئی، علاج معالجہ ہوا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی، سنبھل نہ سکی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب یہ باپ کا سایہ بھی نہیں سر پہ، ماں کا سایہ بھی نہیں، تو اس بچے کے دل پہ بہت چوٹ پڑی کہ اب میرا دنیا میں کون ہے۔ تو ماں جو باتیں سمجھاتی تھی نا، وہ غم کی وجہ سے وہ ساری ایک ایک کر کے اس کو یاد آئی۔ اس نے اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر لی، اس نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی اپنی امی کا دل دکھایا ہے، اچھا میری امی جو کہتی تھی نا میں اب وہ کر کے دکھاؤں گا۔ چنانچہ اس نے جو ہے وہ نماز شروع کر دی، تلاوت شروع کر دی، نیک بندہ شروع کر دیا۔ تو یہ روز اپنی والدہ کی قبر پر بھی جاتا تھا، وہاں جا کے قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا اور اصالہ ثواب کرتا تھا سارے قبرستان والوں کو، اور پھر وہ واپس آ جاتا تھا۔ اللہ کی شان، ایک رات خواب میں اس کو اپنی والدہ کی زیارت ہوئی، تو اس نے دیکھا اس کی والدہ بہت خوش ہے اور اس سے ملی ہے، تو اس نے اپنی والدہ سے کہا امی زندگی میں تو میں آپ کا دل خوش نہ کر سکا، امی میں چاہتا ہوں کہ میں اب آپ کی کوئی چاہت پوری کر دوں، کوئی فرمائش ہو، کوئی بات ہو تو میں پوری کر دوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا ایک بات ہے، اگر تم پوری کر دو تو۔ اس نے کہا کیا؟ ماں کہتی ہے بیٹا یہ جو تم روز میری قبر پہ آتے ہو نا، یہ نہ چھوڑنا کبھی،
روزانہ آ جانا تم جب آتے ہو اور آ کے پڑھتے ہو اللہ کا قرآن اور رسالے ثواب کرتے ہو، اس سے مجھے تو فائدہ ہوتا ہی ہے۔ یہ پورے قبرستان کے جتنے لوگ ہیں تمہارے آنے کی وجہ سے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور تمہارا انتظار بھی کرتے ہیں، اور بیٹا جب تم آ کے رسالے ثواب کر کے چلے جاتے ہو تو یہ سارے لوگ پھر میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ تمہارے بچے نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا بھلا کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم نیک بنیں گے ہمارے جانے والوں کو اس کا فائدہ ہوگا، نبی کی رحمتوں سے ہم بھی زندگی میں فائدہ اٹھائیں، اور مرنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہونا چاہیے اور ہمارے مرنے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج یہ گھر میں نبی علیہ السلام کے تذکروں کی یہ مجلس قائم کی گئی، مقصد یہی تھا کہ والد صاحب کو اصال ثواب ہو، صرف اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رانا صاحب مجھے اپنے معمولات بتاتے رہتے ہیں، روز کا معمول ہے کہ والد صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے اصال ثواب کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ مجلس قائم کر کے ہم جیسے لوگوں کو بھی متوجہ کرنے کا سبب اور ذریعہ بن گیا کہ بھائی ان کو قبرستان والوں کو مت بھولو، ان کو اصال ثواب کرو، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے آپ کا گھر آباد ہوگا، اس سے اللہ کی رحمتوں کا سایہ آپ کو نصیب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے اصال ثواب کے منتظر نہیں ہوتے۔ اللہ والوں کو تو ہمارے اصال ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کو اصال ثواب کرنے والے کا اپنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت نہیں بھی کریں گے، ان کا اوکھا سوکھا وقت گزر جائے گا، مگر ان کی خدمت کی وجہ سے جو سعادت مجھے اور آپ کو ملنی ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ میں ایک بہت بڑے اللہ والے کو جانتا ہوں، وہ فرمایا کرتے ہیں، لوگوں میری زندگی میں جتنی تمہیں بہار نظر آتی ہے، جتنی برکتیں نظر آتی ہیں، جتنی سعادتیں نظر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری میری دعاؤں، میری ماں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اور پھر وہ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کی چارپائی کے اوپر کبھی نہیں بیٹھا، میں اپنی والدہ کی چارپائی کے اوپر کبھی نہیں بیٹھا، میں ہمیشہ پاؤں میں بیٹھتا ہوں۔ میری والدہ کہتی ہے بیٹا مجھے اگر تم چارپائی پہ بیٹھ جاؤ مجھے اچھا لگے گا۔ میں اپنی والدہ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں کہتا ہوں امی اللہ نے میرے بیٹھنے کی جگہ یہی بنائی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے رخصت ہونے لگتا ہوں تو میں اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دے کے جاتا ہوں، میں ان سے دعائیں لے کے جاتا ہوں۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ابھی جو ہے وہ مولانا بیان کر رہے تھے، ان کی والدہ نے ان کو جو ہے وہ پیٹی میں بند کر کے دریا کے حوالے کیا تھا، ماں کی دعاؤں نے ان کو موسیٰ کلیم اللہ بنا دیا تھا۔ ماں باپ کی دعائیں انسان کا جو ہے وہ گرد پہرا دیتی ہیں، حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں، برکتیں ملنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کی اس تعلیم کو آج ہم سارے پلے باندھ لیں کہ ہم سب انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے اور ان سے دعائیں لینے والے بنیں گے، اور جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں وہ اپنے بھلے کے لیے ان کے لیے اصال ثواب کرنا شروع کر دیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، جن جن کے والدین زندہ سلامت ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، صحت سلامتی والی عافیت والی زندگی ان کو نصیب فرمائے، اور جن کے پردہ فرما گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کو اپنی جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اے میرے ولی جس کی دعائیں تیرے گرد پہرا دیتی تھی اب وہ ہستی دنیا میں نہیں رہی، اب سنبھل کر ذرا قدم اٹھانا۔ کسی نے اس پر شعر کہا، میں ڈوبتا ہوں میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ میں کئی مرتبہ حالات کے اور مشکلات کے اور پریشانیوں کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہوں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک لہر آتی ہے اور مجھے حالات سے باہر نکال دیتی ہے۔ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کوئی دور بیٹھا دعا دیتا ہے۔ کسی کی دعائیں ہیں
جو مجھے ڈوبنے نہیں دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں لینے والا بنائے. نبی علیہ السلام نے ہمیں رحمتیں سمیٹنے کا راستہ بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی دل و جان سے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی رحمتوں میں سے اللہ ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. اور جن جن راستوں پہ نبی نے اپنی رحمتوں کی نشاندہی کی ہے اللہ ہمیں ان راستوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سارے دوست اس موقع کو غنیمت جانے. ہم لوگ انتظار میں رہتے ہیں پتہ نہیں زندگی میں کون سا کوئی ایسا وقت آئے گا پھر ہمیں یہ مل جائے گا, لیکن جو موقع ملتے ہیں ہم اس کو روٹین کی کاروائی سمجھ لیتے ہیں. یاد رکھیے ایسی ہی محفلیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے. ایسی ہی محفلیں ہوتی ہیں جس میں انسان کا نصیب جاگ جاتا ہے. ایسی ہی محفلیں ہوتی ہیں جس میں انسان کی جو ہے وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, اٹکے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اس کو روٹین کی کاروائی سمجھ کے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کی ہم قدر کریں, اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے مانگیں. اس لیے کہ یہاں پر جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں ہم کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کے ساتھ آئے ہیں. تو لہٰذا جو بندہ جس نسبت سے آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں. اس کپڑے کی نسبت اگر قرآن کریم کے ساتھ کر دی جائے تو پھر اس کپڑے کو قرآن کی نسبت سے دیکھا جائے گا نا بھائی. ایک گدے کی نسبت قرآن کے ساتھ کر دی جائے تو اس گدے کو قرآن کی نسبت سے دیکھا جائے گا. لوگ بے وضو اس گدے کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. اس مجلس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نسبت کے ساتھ ہو گئی تو گویا کہ اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بلند ہو گیا. تو اس مجلس میں آنے والے تمام دوست اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں خطاؤں کی معافی طلب کریں. یقیناً ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کر دی جائے گی اور جو ہم دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم پر امید رہیں. ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. ہم اپنے رب سے اچھا گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے رحمتیں نہ دینی ہوتی, برکتیں نہ دینی ہوتی, مجھے بخشنا نہ ہوتا, میری دعاؤں کو قبول نہ کرنا ہوتا تو مجھے ایسی نیک مجلس میں آنے کی توفیق ہی نہ دیتا. جب یہ موقع مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ ہمارے ساتھ خیر کا ہے. سارے دوست اللہ سے معافی مانگنے کی دل میں نیت اور ارادہ فرما لیں. اب یہ معافی کیسے ملے گی وہ بھی سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی زبان سے کچھ کلمات ادا فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا ان کلمات کو کوئی گناہگار توبہ کی نیت سے پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اس لیے کلمات پڑھے جائیں گے. سارے دوست پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھتے جائیں اور دل میں یقین کریں کہ انشاءاللہ توبہ کی نیت سے ہم نے پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے. خطبہ سنیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد یہ کلمات پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو جن کو ہماری زبان میں پڑھا ہے اگر یہ کلمات کوئی کافر اور مشرک بھی توبہ کے نیت سے پڑھ لیتا اللہ اس کے کفر کو اور شرک کو بھی معاف کر دیتا. تو آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ نے ان کلمات کی برکت سے ہمیں معاف فرما دیے ہیں.
تو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے دل کی لو اللہ سے لگا لے، اس لیے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے۔ دعا اس بندے کی قبول ہوتی ہے جس کے دل کی توجہ اور دھیان اللہ کی طرف ہو۔ جو بے دھیانہ بندہ ہو اس کی دعائیں رنگ نہیں لاتی، قبول نہیں ہوتی۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں میری اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، میرے مسائل حل ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہوں۔ تو سب حضرات اپنے رب کی طرف دل کی توجہ اور دھیان سے اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، دل میں سما رہی ہیں، ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں اور دل سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ سب دوست اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاوار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاوار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میری توبہ ہے، توبہ ہے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے، توبہ ہے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، ہماری آہوں کو
حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گناہگار بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما ہماری زندگی کی پچھلی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما ہمیں نیکوکاری والی زندگی عطا فرما ہمیں پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما اے اللہ اے میرے پیارے پروردگار جو ذکر کیا گیا جو تلاوت کی گئی جو نعتیں پڑھی گئی جو تیرے دین کی اور تیرے محبوب کی محبت کی باتیں کی گئی اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ اس کا سب کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ مبارکہ کو اس کا ثواب ہدیہ فرما تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما تمام صحابہ کرام صحابیات اہل بیت ازواج مطہرات اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما امت کے تمام اولیاء اور اکابر بزرگوں کو اس کا ثواب عطا فرما اللہ خاص طور پر ہمارے ماں باپ کو اس کا ثواب عطا فرما ہمارے ماں باپ کے ماں باپ کو ان کے ماں باپ کو اس کا ثواب عطا فرما ہمارے اساتذہ مشائخ بہن بھائی دوست احباب اعزاء قارب جو بھی دنیا سے پردہ فرما گئے سب کو اس کا ثواب عطا فرما خصوصاً ہمارے بھائی عبدالمنان صاحب کے والد صاحب کو اس کا ثواب عطا فرما اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اے کریم آقا پوری امت کو اس کا ثواب عطا فرما اللہ جتنے بھی آپ کے بندے دور قریب سے آئے سب کا آنا قبول فرما ایک ایک اٹھا ہوا قدم قبول فرما اللہ ایک ایک اس مجلس میں لیا ہوا سانس قبول فرما اللہ کسی کو بھی خالی نہ لوٹا امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جو اپنے کسی خوشی کی نسبت سے لوگوں کو گھر بلاتا ہے اللہ وہ اس کا ضرور اکرام اور اعزاز کرتا ہے اللہ تو بھی تو اپنے محبوب کی محبت میں آنے والوں کا اکرام کرتا ہے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے اللہ ہم سب کی بگڑیاں بنا دیجئے اللہ آپ نے اپنے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنی امت کی کوئی تکلیف ذرا بھی گوارا نہیں ہوتی ہے ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اللہ سے آسانیاں مانگنے لگ جاتے ہیں اللہ اس نبی رحمت کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور فرما ہم سب کی مشکلیں آسان فرما غموں کو دور فرما اے کریم آقا ہر قسم کے بیماروں کو شفا عطا فرما جسمانی بیماروں کو بھی شفا عطا فرما روحانی بیماروں کو بھی شفا عطا فرما اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما بے روزگار ہیں اچھے روزگار عطا فرما بے گھر ہیں اپنے گھر عطا فرما بے اولاد ہیں نیک اولاد
عطا فرما۔ اے کریم آقا جو اپنے بچوں کے لیے نیک رشتوں کے طلبگار ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ بیان سے پہلے بھی ایک صاحب فرما رہے تھے کہ میری بچی کے رشتے کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ نیک قدردان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ نہ قدروں سے حفاظت فرما، بروں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہماری برے دن سے حفاظت فرما، بری رات سے حفاظت فرما، برے لوگوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہماری برے پڑوس سے حفاظت فرما۔ اللہ بری محفلوں سے حفاظت فرما، برے عملوں سے حفاظت فرما۔ اللہ بری زندگی سے حفاظت فرما اور ہم سب کی بری موت سے بھی حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا جو سخی اپنے جو ہے وہ ڈیرے پہ لوگوں کو بلاتے ہیں تو پھر کسی کو خالی موڑتے ہوئے وہ اپنی ہتک اور اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اللہ جب دنیا کا سخی اپنے در پہ آنے والے کو خالی نہیں جانے دیتا، اپنے لیے شرمندگی محسوس کرتا ہے، اللہ یہ تیرے بندے تو تیری نام اور تیرے نبی کی نسبت سے یہاں آئے ہیں، میرے مولا کہ آپ ہمیں خالی لوٹا دیں گے۔ اللہ ہم سب کی بگڑیاں بنا دیجئے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ میرے اللہ اگر پوری دنیا کے انسان مل کے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں، دعائیں مانگنا شروع کر دیں، آپ سب کی حاجات کو پورا فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر سے ڈبو کر نکالنے سے اس کے پانی ناکے میں پانی آنے کی وجہ سے سمندر کے پانی کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ تجھے اپنے خزانوں پہ بڑا مان ہے، ہماری جھولیاں بھر دیجئے۔ اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنا اور ہماری آخرت بھی بنا۔ میرے مولا ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، اے کریم آقا آپ صرف اپنے نیکوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، آپ صرف اپنے ولیوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ ان گناہگاروں کا کوئی اور رب تو نہیں ہے، اللہ یہ گناہگار بھی تو آپ ہی کے ہیں۔ میرے مالک آپ نے اپنے سچے کلام میں ارشاد فرمایا، میرے نبی جی میرے ان گناہگار بندوں کو کہہ دو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنا ستیہ ناش کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، تم آ جانا میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اللہ ہم تیرے قرآن کا پیغام سن کے تیرے در پہ حاضر ہیں، اللہ ان گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان گناہگاروں کے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ میرے اللہ ہمارے لیے معاملات جو مشکل ہیں اللہ آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جب ایسا ہے یقیناً ایسا ہے تو پھر آج ہماری بخشش کا ارادہ کر لیجئے، آج بیماروں کو شفا دینے کا ارادہ کر لیجئے، آج مقروض لوگوں کو قرضوں سے خلاصی دینے کا ارادہ کر لیجئے۔ اے اللہ آج بے گھروں کو اپنا گھر دینے کا ارادہ کر لیجئے، بے اولادوں کو آج اللہ نیک اولاد دینے کا آج ارادہ فرما لیجئے۔ اللہ آج ہماری دنیا اچھی کرنے کا ارادہ فرما لیجئے اور ہماری آج آخرت سنوارنے کا ارادہ فرما لیجئے۔ میرے مولا ان گھر والوں نے تیرے جو ہے وہ دین کی آواز کو اپنے گھر سے بلند کیا، اللہ تو ان کے گھر کو رحمتوں سے بھر دیجئے، برکتوں سے بھر دیجئے، اللہ اپنی نعمتوں سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ان تمام لوگوں کے بھائیوں کے دلوں میں الفتیں محبتیں دے ڈال دیجئے، اتفاق اتحاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کو کھلے اور وسیع گھر عطا فرمائیے، اپنے دین کے لیے اللہ ان کو ہر نعمت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، اپنے دین کا خادم بنا۔ اے اللہ ہمارے بھائی عبد المنان صاحب کی والدہ صاحبہ کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہمیشہ اللہ اپنی رحمتوں کے سائے ان کے سر کے اوپر عطا فرما۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ عبد المنان صاحب کو بھی صحت عطا فرما، تندرستی عافیت نصیب فرما۔ میرے مولا اپنے دین کے لیے اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی حضرات دلوں میں نیک تمنائیں امیدیں لیے بیٹھے ہیں اللہ سب کی نیک امیدوں کو پورا فرما، ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ جتنی زندگی میں تیرے محبوب نے اپنی زندگی میں جتنی خیریں مانگی، بھلائیاں مانگی، عافیتیں مانگی، سلامتیاں مانگی، رحمتیں مانگی، برکتیں
مانگی اپنے حبیب کے صدقے میں وہ ساری کی ساری ہم سب کو عطا فرما. جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے میں پناہ عطا فرما. بہت سارے حضرات جن کے گھروں میں جادو ٹونے کے اثرات ہیں, سفلی عملوں کے اثرات ہیں, حاسب و جنات کے اثرات ہیں, بری نظر کے اثر ہیں, حاسدین کی حسد کا اثر ہے, تمام اثرات کو دفع دور فرما, اپنی حفاظت نصیب فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. ہم نے اپنی سوچ کے مطابق مانگا تو اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما. ہم نے ضرورتوں کے بقدر مانگا, اللہ تو اپنی عزتوں کے بقدر عطا فرما. ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جتنے حضرات آئے تھے کسی مجبوری میں ان کو جانا پڑ گیا, اٹھ کے چلے گئے, اللہ ان کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما. آنا چاہتے تھے کسی عذر کی وجہ سے کسی مجبوری میں نہیں آ پائے ہیں, ان کو بھی ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ملک کے اندر جو مختلف قسم کے مسائل اور بحران اور مشکلات پریشانیاں ہیں, اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اللہ سلامتیوں والا فرما, ہر قسم کی بلاؤں کو دور فرما, وباؤں کو دور فرما, ہر قسم کی بدامنیوں سے حفاظت فرما, مہنگائیوں کو ختم فرما, اللہ تنگیوں کو دور فرما, اس ملک کی حفاظت فرما, ملک کے خیر خواہوں کو عزت عطا فرما, بدخواہوں کو ہدایت نصیب فرما. قسمت میں ہی ہدایت نہیں تو چن چن کے پھر ان کو دفع دور فرما. اس ملک میں دین کا بول بالا فرما. اس کے رہنے والوں کو سب کو اللہ سلامتیاں اور رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.